السلام علیکم جی، تو کیسے ہو آپ سب لوگ؟ میں ہوں ردا اور آپ لوگ ہو میرے یوٹیوب چینل ردا فاطمہ ناولس پہ۔ پیچھے اگر کوئی شور وغیرہ کی آواز آ جائے تو اس کو اگنور کرنا۔ اور رہی بات کہ میں اتنے دنوں بعد کیوں آ رہی ہوں، بھائی میری خالہ آئی ہوئی تھی، بالکل بھی ٹائم نہیں مل رہا تھا مجھے آن لائن ہونے کا، یا مطلب کچھ بھی اس طرح ناول وغیرہ پوسٹ کرنے کا۔ ہاں لکھ کے تو میں نے رکھی ہوئی تھی لیکن بس ٹائم نہیں مل رہا تھا، ٹھیک ہے۔ خیر، ہم پہلے اس ناول کو کمپلیٹ کرتے ہیں، آج اس کی لاسٹ ایپیسوڈ ہے، اس کو ختم کرتے ہیں، اس کے بعد سے پھر ہم محبت عبادت پر پورا دھیان دینا شروع کریں گے، اور پھر میں اسے صحیح سے پوسٹ کرنا شروع کروں گی، ٹھیک ہے، بنا وقت ضائع کیے، کیونکہ مجھے خود کو اسے جلدی کمپلیٹ کرنا تھا لیکن بس ٹائم نہیں مل پا رہا تھا۔ خیر، اب انشاءاللہ ہم اسے جلدی سے ختم کریں گے۔ اب تم لوگ تب تک اسے پڑھو۔ آہل اور علینا دونوں اپنی زندگیاں جی رہے تھے۔ دونوں کے آس پاس لوگ تھے، کام، ذمہ داریاں، مگر دونوں کے درمیان ایک خاموش رشتہ اب بھی زندہ تھا، یاد، بارش اور وہ احساس جو کبھی لفظوں تک آ ہی نہ سکا۔ محبت ختم نہیں ہوتی، بس رخ بدل لیتی ہے، اور کبھی کبھی یہی بدلا ہوا رخ سب سے گہرا درد بن جاتا ہے۔ سال بے ساکھی سے گزرتے گئے، رضاکار مرکز بدلتا رہا، لوگ بدلتے رہے، صرف آہل نہیں بدلا۔ وہ آج بھی صبح اٹھ کر چائے بناتا، مگر پہلی گھونٹ لینے سے پہلے ہمیشہ ایک لمحے کو رک جاتا، جیسے کوئی کھوئی ہوئی گھڑی یاد آ گئی ہو، ایک عادت جو کبھی بنی ہی نہیں تھی مگر پھر بھی دل میں کہیں محفوظ تھی۔ بارش کے موسم میں وہ بالکنی میں کھڑا بے وجہ آسمان کو دیکھتا، ذہن میں ایک عکس ابھرتا، سنہرے بھورے بال، نرم سی مسکراہٹ، یہ معصوم سی ٹھنڈی ہوا، اور یہ رمجھم اگر تم دور نہ ہوتے تو مل کر چائے پیتے، اور وہ آواز، بارش سب کچھ زندہ محسوس کرواتی ہے۔ آہل کے لیے بارش اب زندہ نہیں تھی، بس بھاری تھی، درد بھری۔ خیال آتا، مگر اس خیال سے آگے وہ دعاؤں تک ہی رکا رہتا۔ محبت کو نہ نام دیا، نہ قبول کیا، مگر چھوڑا بھی نہیں۔ آہل کی زندگی چل رہی تھی، مگر روح اس لمحے میں اٹکی ہوئی تھی جب ایلینا رخصت ہونے کے وقت مسکرا بھی نہ پائی تھی۔ ایلینا نے اپنی زندگی دوبارہ سنبھال لی تھی، کلاسیں، نوکریاں، دوست، سب معمول کے مطابق، صرف بارش غیر معمولی ہو گئی تھی۔ جب بھی کھڑکی پر بوندیں ٹپکتیں، اس کا دل یکدم بھیگ جاتا، کوئی آس پاس نہیں ہوتا، مگر وہ پھر بھی آہستہ سے کہہ دیتی، ان انجانے لمحوں کی مہک، آہل کی پرسکون موجودگی اور اس کے نرم جملے، سب اب یادیں بن چکے تھے۔ کبھی وہ کسی خاموش کیفے میں بیٹھی اور بلا وجہ کھڑکی کے پاس والی نشست چن لیتی، کیونکہ پاکستان میں بھی وہ کھڑکی کے پاس بیٹھتی تھی۔ جب آہل نے پوچھا تھا، آپ کو بارش پسند ہے؟ ایلینا اپنی زندگی تو جی رہی تھی، مگر مکمل نہیں تھی۔ دل کے کسی کونے میں ایک ہلکی سی آواز ہمیشہ مدھم لہجے میں چلتی رہتی، آہل۔ 3 سال بعد یورپ کا ایک چھوٹا سا سفاکی میلہ، مختلف ملکوں کے اسٹال، پاکستانی اسٹال کے پاس ایک چھوٹی سی رضاکار ٹیم بھی موجود تھی۔ ایلینا وہاں بس اتفاقاً اپنی ایک دوست کے ساتھ آ گئی تھی۔ اس نے اسٹال کے پاس پاکستانی چائے کی خوشبو محسوس کی اور اس کا دل اچانک رک سا گیا۔ وہی خوشبو، بالکل وہی۔ وہ ایک لمحے کو اس چائے کی طرف بڑھی اور جیسے ہی پلٹ کر دیکھا، آہل وہاں کھڑا تھا۔ بہت بدل چکا تھا، مگر پھر بھی بالکل ویسا ہی تھا، وہی سکون، وہی خاموشی، وہی گہرائی۔ آہل نے بھی اسے دیکھا جیسے وقت ٹھہر گیا ہو، نہ کوئی پس منظر کا موسیقی، نہ سلو موشن، نہ دوڑ کر گلے ملنا، صرف 2 تھکے ہوئے، اداس لیکن زندہ دل جو ایک نظر میں ایک دوسرے کو پہچان گئے۔ ایلینا نے ہلکے سے ہائے کہا اور آواز کانپ رہی تھی۔ آہل نے بہت نرم سی سلام کی۔ وہ بھی ٹوٹ رہا تھا۔ کچھ لمحے دونوں کے درمیان خاموشی کے گزرے، جن میں برسوں کے جذبات لپٹے ہوئے تھے۔ نہ کسی نے سوری کہا، نہ میں نے یاد کیا
نہ یہ پوچھا کہ کیوں گئے تھے، بس ایک نظر جو کہہ گئی، ہم ایک دوسرے کو بھول نہیں پائے۔ آہل نے اس کے لیے چائے کا کپ میٹھے وقار اور مناسب فاصلے کے ساتھ میز پر رکھ دیا۔ بغیر ہاتھ چھوئے الینا نے کپ اٹھایا، ایک گھونٹ لیا اور آنکھوں میں آنسو آ گئے۔ آہل نے دھیرے سے پوچھا، بارش میں یاد آتی تھی؟ الینا ٹوٹ کر بولی، ہر بارش میں۔ آہل نے نظریں جھکا لیں، میری طرف بھی۔ اسی لمحے اس کی دوست بھاگتی ہوئی آئی، جلدی بولو، نسا کی امی کی طبیعت بہت خراب ہو گئی ہے، فوراً گھر جانا ہے۔ جلدی چلو، نسا کی امی کی طبیعت بہت خراب ہو گئی ہے، فوراً گھر جانا ہے۔ اس نے الینا کا ہاتھ پکڑ لیا اور وہ گھسیٹتی ہوئی اسے لے گئی۔ الینا نے جاتے جاتے آہل کو آخری بار دیکھا۔ اس کی آنکھوں میں سب باتیں تھیں۔ اس کی آنکھوں میں وہ سب باتیں تھیں جو کبھی کہی نہیں گئیں۔ محبت ادھوری ہی سہی، مگر یادوں میں زندہ تھی، اور شاید ہمیشہ زندہ رہے گی۔ میلہ ختم ہوا تو آہل کافی دیر تک وہیں بیٹھا رہا، اس امید میں کہ شاید الینا لوٹ آئے، مگر وہ نہ آئی۔ اسی رات اسے واپس پاکستان جانا تھا۔ وہ خاموش کھڑا رہا، پھر تھکے قدموں سے چل پڑا، دل میں بس ایک خیال بھرا، اب کہ ہم بچھڑے تو شاید کبھی خوابوں میں ملیں، جس طرح سوکھے ہوئے پھول کتابوں میں ملیں۔ جب نسا کی امی کو ہاسپٹل چھوڑ آئی اور ڈاکٹر نے بتایا کہ اب پریشانی کی کوئی بات نہیں، تو الینا دوڑتے ہوئے باہر نکلی اور فوراً ٹیکسی میں اسی ایونٹ والی جگہ پہنچ گئی۔ لیکن ایونٹ تو ختم ہو چکا تھا۔ اس نے وہاں موجود ایک شخص سے پوچھا کہ پاکستانی ٹیم کس ہوٹل میں ٹھہری ہوئی ہے۔ اس نے جواب دیا کہ وہ تو آج ہی پاکستان واپس چلی گئی ہے۔ یہ سن کر الینا فوراً ایئرپورٹ پہنچی، مگر پاکستان کی پرواز تو اڑ چکی تھی۔ ادھر آہل بھی وہیں ایئرپورٹ پر آخری لمحے تک اس کا انتظار کرتا رہا، مگر الینا نہیں آئی، اور جب آخر کار الینا وہاں پہنچی تو آہل وہاں موجود نہیں تھا، وہ تو پاکستان کے لیے روانہ ہو چکا تھا۔ باب 10 سال گزرتے گئے، وقت بدل گیا، شہر بدل گئے، زندگی اپنے راستے پر ایسی مختلف موڑوں سے گزری کہ سب کچھ نیا سا ہو گیا، مگر کچھ چیزیں نہ وقت سے بدلتی ہیں، نہ فاصلے انہیں مٹا پاتے ہیں، یادیں، نام اور ایک ادھوری محبت۔ آہل اب بھی وہی تھا، اور پھر بھی کہیں نہ کہیں بہت بدل چکا تھا۔ وہ نمازوں میں زیادہ ڈوب جاتا، لوگوں سے کم بات کرتا، مسکراہٹیں کم ہو گئی اور خاموشی بڑھتی گئی۔ لوگ کہتے تھے آہل پہلے جیسا نہیں رہا، اور وہ صرف اتنا کہتا، سب ٹھیک ہو گیا ہے، بس میں ٹھیک نہیں ہوا۔ کبھی کبھی شام کے وقت وہ چھت پر کھڑا آسمان کو دیکھتا اور ہوا میں مدھم سی آواز میں ایک نام دہراتا، الینا۔ اس کے دل کے اندر ایک ہلکا سا درد آج بھی زندہ تھا، ایسا درد جو نہ کسی سے کہا جا سکتا تھا، نہ پوری طرح جیا جا سکتا تھا، بس اٹھائے رکھا جا سکتا تھا۔ یورپ واپس جا کر بھی الینا مکمل نہ ہو سکی۔ وہ جیتی رہی، کام کرتی رہی، تصویروں میں مسکراتی رہی، دوسروں کے ساتھ ہنستی رہی، لیکن جب بھی بارش ہوتی وہ کھڑکی کے پاس جا کر کھڑی ہوتی اور اس کی آنکھوں میں وہی پرانی نمی ابھر آتی، کیونکہ بارش اسے پاکستان یاد دلاتی تھی، اور پاکستان اسے ایک شخص کی یاد دلاتا تھا، آہل۔ کبھی کبھی ایسا ہوتا کہ الینا کافی شاپ میں بیٹھے بیٹھے اپنی ڈائری کھولتی اور ایک سطر لکھ دیتی، میں ٹھیک ہوں، مگر کہیں نہ کہیں میرا ایک حصہ کبھی گھر واپس نہیں آیا۔ زندگی آگے بڑھ رہی ہے، مگر میرا دل وہیں ٹھہر گیا تھا۔ آدھی محبت اس کے اندر زندہ تھی، اور آدھی محبت کے ساتھ وہ جی رہی تھی۔ بارش اب بھی برستی تھی، اور بارش کی ہر بوند الینا کے دل پر وہی پرانی تصویر بنا دیتی، آہل کی مسکراہٹ، اس کی نرم نگاہ، اس کے لہجے کی سکون بخش ٹھہراؤ۔ وہ اپنی زندگی جی رہی تھی، لیکن ہر بار بارش آتی تو دل کہیں رک جاتا، کاش وہ لمحہ ٹھہر جاتا۔ یورپ کے سرد شہروں میں رہتے ہوئے بھی اس کی یادوں میں آہل کی موجودگی گرم اور قریب محسوس ہوتی تھی۔ 3 سال گزر چکے تھے، لاہور کی وہ گلیاں اب بھی ویسی ہی تھیں، بارش کا سکون، مٹی کی خوشبو، چائے کی گرمائش، بس ایک چیز بدل گئی تھی، آہل۔ وہ پہلے جیسا ہنستا بارتا چنچل سا لڑکا نہیں رہا تھا۔
اب اس کی خاموش آنکھوں میں انتظار کا بوجھ، ادھوری محبت کا درد۔ جس رات الینا واپس گئی، اسی رات آہل کی زندگی میں ایک لمحہ رک گیا تھا، اور سالوں کی گزرگاہوں میں وہ لمحہ کبھی لوٹ کر نہیں آیا۔ دور یورپ کی بارشوں میں الینا کھڑکی کے پاس بیٹھی رہتی۔ لوگ کہتے ہیں کہ بارش پرانی یادیں تازہ کر دیتی ہے۔ اس کے لیے بارش کوئی موسم نہیں تھی، ایک شخص کا نام تھی۔ جتنی بار بوندیں گرتی، اتنی ہی بار آہل کی آواز، اس کی مدھم مسکراہٹ اور اس کی پرسکون نگاہ دل میں اتر آتی۔ الینا نے کبھی پیغام نہیں بھیجا، نہ آہل نے کبھی کال کی۔ سچ تو یہ تھا، محبت رک گئی تھی، لیکن یادیں چلتی رہی تھیں۔ آخری باب۔ سالوں بعد لاہور میں ایک بین الاقوامی ثقافتی کانفرنس منعقد ہوئی۔ اسی کانفرنس کے لیے الینا محض 3 دن کے لیے پاکستان واپس آئی تھی۔ اس نے کبھی سوچا بھی نہیں تھا کہ تقدیر اس قدر عجیب موڑ لے سکتی ہے۔ آہل کو فوٹوگرافی ٹیم میں کام ملا تھا اور الینا یورپ سے بطور نمائندہ آئی تھی۔ دونوں اس بات سے بالکل بے خبر تھے۔ کانفرنس ہال بہت وسیع تھا، روشنیوں، ہجوم، آوازوں اور بے پناہ مصروفیات سے بھرا ہوا، اور پھر جیسے وقت ایک لمحے کو رک گیا ہو۔ آہل نے ایک گوشے میں کسی کو پیچھے سے دیکھا، بھورے بال، نفیس ہلکے نیلے رنگ کا کرتا اور ایک مانوس سی نرمی۔ اس نے دل میں سوچا، نہیں، یہ میرا وہم ہے۔ وہ کہاں، یہاں کہاں؟ الینا نے پلٹ کر دیکھا، دونوں کی نظریں ٹکرائی اور دونوں اندر ہی اندر ٹوٹ گئے۔ الینا کی آنکھوں میں حیرت نہیں تھی، صرف وہی پرانا درد، وہی نمی، وہی ادھوری سی روشنی۔ آہل وہیں ٹھٹک گیا، بس ایک بہت ہلکی دبی ہوئی سانس لی۔ سالوں کا درد، سالوں کا فاصلہ، سالوں کی تنہائی ایک پل میں دونوں کے درمیان کھڑی تھی۔ دونوں ایک دوسرے کی طرف چلے نہیں، بس نگاہوں میں پوری کہانی دوبارہ جی لی۔ الینا کے لبوں سے صرف اتنا نکلا، "You look quiet." آہل نے ایک مدھم ٹوٹی ہوئی مسکراہٹ دی، وہ مسکراہٹ جو درد سے جنم لیتی ہے۔ "Life taught me to be quiet." نہ کوئی شکوہ، نہ کوئی سوال، نہ کیوں چلی گئی تھی، نہ کیا تم نے مجھے یاد کیا۔ صرف ایک لمحہ، ایک ملاقات، ایک سانس، اور دونوں سمجھ گئے۔ یہ ملنا کسی نئے آغاز کے لیے نہیں تھا، نہ ٹوٹی زندگیوں کو پھر سے جوڑنے کے لیے تھا، بس یہ دکھانے کے لیے کہ وقت چاہے جتنا بھی گزر جائے، یادیں زندہ رہتی ہیں، اور محبت کبھی مرتی نہیں، بس خاموش ہو جاتی ہے۔ دونوں مسکرائے، وہ خاموش، اداس مسکراہٹ جس کے پیچھے کئی بکھری کہانیاں چھپی ہوئی تھیں۔ پھر بغیر کچھ مانگے، بغیر کچھ دیے، بغیر کسی وعدے کے، دونوں اپنی اپنی زندگی کی طرف لوٹنے کو تھے، مگر دل کے اندر ایک ہی جملہ گونجتا رہا، ہم ادھورے تھے، ہم ادھورے ہی ملے۔ دونوں ایک گوشے میں جا کر کھڑے ہو گئے۔ دنیا اپنے شور میں مصروف رہی اور وقت ان دونوں کے گرد خاموش کھڑا رہا۔ الینا نے دھیرے سے کہا، "میں تمہیں بھول نہیں سکی." آہل کی آنکھوں میں ہلکی سی چمک آئی، "میں نے تو کوشش ہی نہیں کی." الینا کی سانسیں بے ترتیب ہو گئی، دل ایک میٹھے درد کے ساتھ دھڑک اٹھا۔ "میں واپس آنا چاہتی تھی، مگر ہمت نہیں ہوئی." آہل نے اس کے ہاتھ کی طرف دیکھا، مگر چھوا نہیں، اس کی فطرت ہی احترام کی تھی۔ "میں بس یہ جانتا ہوں، ہر بارش تمہاری یاد لے آتی تھی." الینا کی آنکھوں میں آنسو چمکنے لگے۔ "مجھے بارش سے محبت تب ہی ہوئی تھی جب پہلی بار تمہاری آواز اس میں سنائی دی تھی." سالوں بعد پہلی مرتبہ آہل نے اپنے دل میں چھپا ہر درد لفظوں میں باندھا۔ "تم میری ادھوری محبت تھی الینا، مگر ادھوری رہ کر بھی تم ہی میری پوری دنیا تھی." الینا نے دھیرے سے اپنی نازک انگلیاں اس کے ہاتھ پر رکھ دیں۔ آہل کا دل ایک پل کو رک سا گیا۔ آہل، اگر محبت بے وفا ہوتی تو اتنے برس بعد بھی یوں نہ دکھ دیتی۔ اس معمولی سی چھو نے سالوں کی دوری کو جیسے ایک لمحے میں پگھلا دیا۔ نرم روشنیوں میں ڈوبا ہوا وہ گوشہ، دونوں خاموش کھڑے، ایک دوسرے میں گم۔ آہل نے آہستگی سے الینا کے گال سے ایک آنسو اٹھایا۔ الینا نے آنکھیں بند کر لیں، جیسے برسوں کا بوجھ اس لمس سے ہلکا پڑ گیا ہو۔
میں نے تم سے محبت کرنا کبھی نہیں چھوڑا۔ آہل کے لہجے میں لرزش تھی۔ الینا ایک قدم قریب آئی۔ میں نے بھی نہیں۔ پھر اس نے ہمت کر کے کہا، آہل میں دوبارہ ادھوری نہیں رہنا چاہتی۔ آہل نے اس کی آنکھوں میں دیکھتے ہوئے جواب دیا، تو پھر اس بار ہم زندگی سے لڑیں گے، فاصلے سے نہیں۔ ہوا میں ایک نئی کہانی کی خوشبو گھل گئی۔ کاش وقت ہم پر رحم کرتا اور تم کبھی دور نہ جاتی، آہل نے بے بسی سے کہا۔ الینا نے ہلکی سی ہنسی اور درد کو ملاتے ہوئے کہا، کچھ محبتیں دوریوں میں بھی سانس لیتی رہتی ہیں۔ آہل نے سر جھکا کر جواب دیا، شاید اسی لیے ہم آج بھی یہاں ہیں۔ کانفرنس ختم ہو چکی تھی۔ شام کے وقت دونوں مرکز کے باغ میں آ گئے۔ ہوا ٹھنڈی تھی، آسمان ہلکا خاک ستری تھا اور دلوں میں برسوں کا درد۔ الینا نے آہستہ سے کہا، مجھے یہ جگہ یاد آتی تھی اور تم بھی۔ آہل نے آنکھیں بند کر کے سانس لی، وہ سانس جس میں برسوں کی خاموش اذیت تھی۔ میں نے بھی تمہیں بہت یاد کیا۔ الینا کا بوجھ جیسے ہلکا ہونے لگا۔ آہل نے نرمی سے اس کی طرف دیکھا، آنکھوں میں وہ محبت جو کبھی کہیں گئی ہی نہیں تھی۔ تم چلی گئی تھی، مگر تمہارا چہرہ، تمہاری باتیں میرے ساتھ رہ گئی۔ الینا کی سانس بے قابو ہو گئی۔ اگر میں رک سکتی تو رک جاتی، لیکن اس وقت میری زندگی کسی اور راستے سے گزر رہی تھی۔ آہل نے تسلیم میں سر ہلایا۔ میں سمجھتا ہوں۔ دونوں دیر تک خاموش رہے۔ ہوا چلتی رہی، رات آہستہ آہستہ اترتی رہی۔ الینا ایک قدم اس کے قریب آئی، آنکھوں میں نمی مگر چہرے پر سچائی۔ میں نے اس وقت بھی تم سے محبت کی تھی اور آج بھی کرتی ہوں۔ آہل کا دل برسوں بعد بے ساختہ دھڑکا۔ اس نے پہلی بار بہت آہستگی سے، بہت احترام سے الینا کا ہاتھ تھاما۔ تم صرف میری یاد نہیں تھی، تم میری روح کا ایک حصہ تھی، اور آج بھی ہو۔ الینا کی آنکھوں سے آنسو بہہ نکلے۔ آہل نے انہیں صاف کرنے کی کوشش نہ کی، صرف اس کا ہاتھ اور مضبوطی سے تھام لیا۔ اس کی لرزتی ہوئی سرگوشی گونجی، میں تمہاری ہوں آہل۔ آہل نے اس کے قریب جھک کر کہا، اور میں تمہارا۔ پھر بارش شروع ہوگی، جیسے تقدیر نے دونوں کے لیے منظر مکمل کر دیا ہو۔ الینا نے آہل کے کندھے پر سر رکھ دیا۔ آہل نے اس کا ہاتھ اپنے قریب رکھا۔ کوئی جسمانی طلب نہیں تھی، صرف وہ محبت جو روح سے جنم لیتی ہے، وہ لمس جو سکون دیتا ہے۔ دونوں خاموش بارش میں کھڑے رہے، جیسے برسوں کی تنہائی ایک ایک بوند میں ڈھل رہی ہو۔ آہل نے دھیرے سے کہا، میں نے بھولنے کی کوشش کی تھی، مگر تم بارش کی طرح ہو، آتی نہیں مگر ہوا میں محسوس ہوتی رہتی ہو۔ الینا نے آنسوؤں کے درمیان ہنس دیا، پھر وہ لفظ کہے جو برسوں سے اس کے دل پر بوجھ بنے تھے، I love you آہل، still do۔ آہل کی سانس تھم سی گئی۔ اس نے آنکھیں بند کر کے وہ لمحہ محسوس کیا، پھر بولا، I love you too الینا، and I never stopped۔ یہ لفظ جو ہلکی بارش کی طرح دونوں کے دلوں پر گرے۔ وہ دونوں ساتھ کھڑے، بارش کی خوشبو میں گم، جیسے وقت نے انہیں دوبارہ ملا دیا ہو۔ نہ کوئی ڈرامائی انجام، نہ کوئی کامل کہانی، صرف دو ٹوٹے دل جو برسوں بعد پھر سے ساتھ دھڑکنا چاہتے تھے۔ رات کی آخر میں الینا نے آہستہ سے پوچھا، کیا یہ ہمارا دوسرا موقع ہے؟ آہل نے ایک دھیمی گہری مسکراہٹ دی، اگر تقدیر نے دیا تو اس بار میں ہاتھ نہیں چھوڑوں گا۔ اور اس بار الینا نے اس کا ہاتھ پورے یقین سے تھام لیا۔ دونوں باغ کی طرف چل دیے۔ چاندنی دونوں کے درمیان اتر رہی تھی۔ آہل نے خاموشی توڑی، تمہارے جانے کے بعد بہت کچھ کہنا چاہتا تھا، مگر کہہ نہ پایا۔ الینا نے آنسو پونچھ کر کہا، میں نے بھی ہر بارش میں تمہیں یاد کیا۔ میں چلی گئی تھی، مگر میرا دل تمہارے پاس ہی رہ گیا تھا۔ آہل کی آواز بہت نرم تھی، کبھی کبھی لگتا تھا میں تمہیں صرف دعاؤں میں ہی رکھ سکتا ہوں۔ الینا نے بہت نرمی سے اس کے ہاتھ پر ہاتھ رکھا۔ آہل، میں آج بھی تم سے دور نہیں، بس وقت بے مہر تھا۔ آہل کی بند آنکھوں میں دفن محبت جاگ اٹھی۔ الینا نے اس کی آنکھوں میں دیکھ کر کہا،
میں ہر بارش میں تمہیں محسوس کرتی تھی، آہل نے دل کی دھڑکن کے ساتھ جواب دیا، اور میں ہر دعا میں تمہارا نام لیتا تھا۔ اس لمحے نہ کوئی فاصلہ رہا، نہ سالوں کی دوری، نہ کوئی گلہ، صرف محبت جو وقت گزرنے کے باوجود زندہ رہی۔ یوں دونوں کا سفر دوبارہ شروع ہو گیا، نہ ماضی کے درد سے بھاگ کر، نہ مستقبل کے خوف سے، صرف ایک سچائی پر۔ جہاں محبت سچی ہو وہاں وقت کبھی شکست نہیں دیتا۔ ختم شدہ۔ اچھا تو بتانا بھئی آپ لوگوں کو کیسی لگی یہ ناول، اور مطلب کمنٹ سیکشن میں ریویو وغیرہ دینا، اور ہم محبت عبادت کو تھوڑی دیر میں پوسٹ کریں گے، ٹھیک ہے؟ تب تک کے لیے تم لوگ اس کو پڑھو اور کمنٹ میں مجھے بتانا کیسی لگی ناول۔ مجھے تو اچھی لگی ہے، مطلب شارٹ ناول تھی، اتنی بڑی نہیں تھی، پھر بھی اچھی ہے ماشاءاللہ۔ ان کی پہلی محنت تھی، ٹھیک ہے، رائٹر کی، تو پہلی محنت کے حساب سے تو بہت ٹھیک ہے، کیونکہ تم لوگوں کو پتہ ہے نا میں نے جب عشق نور لکھی تھی میں نے کتنی غلطیاں کی تھی، اور میں نے مطلب نہیں تھی اس وقت اتنی اچھی ناول گئی میری وہ، اور اتنی فیمس بھی نہیں گئی تھی۔ سب کا ہی سٹارٹ کہیں کا اچھا ہو جاتا ہے سٹارٹ، اور کہیں کا سٹارٹ بہت برا ہوتا ہے۔ میرا سٹارٹ بہت برا ہوا تھا، لیکن قصاص کے بعد میرا سٹارٹ اب تک تو اچھا جا رہا ہے۔ محبت عبادت کا کچھ کہہ نہیں سکتے، سب سے زیادہ پسند تم لوگوں نے قصاص کو کیا تھا، اور قلب سکون کو بھی۔ تو خیر، اب ان کی ناول بھی انشاءاللہ اچھی جائے گی آگے سے۔ فرسٹ ناول تو سب کی، پہلی کہانی تو سب کی ہی ایسی ہوتی ہے جیسی میری تھی۔ میرے حساب سے تو میرے سے زیادہ تو اچھی انہی کی تھی، جیسے میں نے پہلی لکھی تھی اس سے کئی زیادہ صحیح ان کی تھی، میری ویسی نہیں تھی۔ خیر، ماشاءاللہ بہت اچھا لکھا انہوں نے۔ اب تم لوگ پڑھو اور مجھے بعد میں بتانا کیسی لگی، ٹھیک ہے؟ اللہ حافظ۔